اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 19، قسط نمبر 19، اسلامک ویڈیوز کی اسلامک ہسٹری کی قسط نمبر 19 کا آغاز ہم شہر مکہ کا مالیاتی نظام سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نشست میں ہم دو چیزیں بیان کریں گے: شہر مکہ کا ایک مالیاتی نظام اور شہر مکہ کا عدالتی اور قانونی نظام۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل کو ضرور آپ کی شیئر کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو آخر تک دیکھا کریں تاکہ تمام تر معلومات آپ کے ذخیرہ علم میں آ سکیں۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں شہر مکہ کا مالیاتی نظام۔ کسی مملکت کے لیے نظم و نسق میں مالیے کی اہمیت زمانہ قدیم سے ہی رہی ہے۔ ذہانت کے پتلے کسی نے کہتے ہیں کہ مکہ والوں پر ایک سالانہ محصول لگانے کا بہت اچھا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ حاج کے زمانے میں جو غریب حجاج آئیں ان کی خبرگیری اور بلدیہ کی طرف سے حجاج کی عام سنیہ یعنی ضیافت کے لیے، جس کا عرب کا دیگر حصوں میں بھی وہاں کے سرداروں کی طرف سے عام رواج تھا، مصارف سب مل کر حصہ لیں۔ جو بچت ہوگی اس سے یقیناً سردار کا خزانہ معمور ہوگا۔ قصی کا یہ عہدہ خاندان نوفل میں متوارث ہونے لگا۔ یعقوبی نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قصی نے جب بعض بدعتیں اختیار کیں اور حرم کعبہ کے قریب رہنے کے لیے عمارتیں تعمیر کر لیں تو باہر سے آنے والے حجاج کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے بلدی ضیافت کی تجویز پیش کی۔ بہرحال جب یہ رواج پڑ گیا تو قصی اور اس کے جانشین اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور یہ محفول ریادہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قصی کو ممکن ہے کہ مال لاوارث کا بھی مستحق تسلیم کر لیا گیا ہو، جو کہ اجنبی مکہ میں لاوارث مر جاتے ان کا مال قصی کو ہی مل جاتا ہو۔ شہری مملکتوں اور خاص کر کے میلوں کے زمانے میں جو عشر یا موصول درآمد ہوتا تھا وہ بھی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں زمانہ قبل تاریخ کے مالکہ میں بھی عشر لیا کرتے تھے۔ جرہم اور قطورہ کے دو قبیلوں نے مکہ میں مشترکہ یا وفاقی حکومت قائم کی تو انہوں نے شہر کے دو حصے کر کے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ جس حصے سے جو تاجر آتا اس کا عشر اسی حصے والے قبیلے کو حاصل ہوتا۔ تیسری بات کہ قصی کے زمانے میں اس تقسیم میں ضرورت نہ تھی کہ پورا شہر کا وہ اکیلا سردار تھا۔ ظاہر ہے خود شہر مکہ کے باشندے معصول درآمد سے مستثنیٰ تھے۔ معصول درآمد لینے سے یہ رواج عام طور پر عرب کے دوسرے شہروں میں بھی نظر آتا ہے اور وہ عموماً سامان مالیت کا 1/10 ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ لفظ عشر بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں سامان بلا معصول درآمد کرنے کا دلچسپ واقعہ ارزقی نے بیان کیا ہے۔ جب ایک دفعہ کعبہ میں آتشزدگی ہوئی، آگ لگ گئی اور پھر طغیانی نے اس کو بالکل منہدم کر دیا تو مکہ والوں نے جدہ کی بندرگاہوں پر طوفان میں آ کر ٹوٹنے والے جہاز کو خرید لیا اور مسافروں کو اجازت دے دی کہ اپنا بچا کچا سامان لا کر مکہ میں بیچیں تو ان سے کوئی عشر نہیں لیا جائے گا۔ چوتھی بات کہ قومی معبد پر جو چڑھاوے ہوتے تھے ان کی حفاظت کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک افسر کی ضرورت ہوتی۔ چنانچہ یہ عہدہ جو اموال مہجرہ کہلاتا تھا موروثی طور پر قبیلے بنو سہم میں چلا آتا تھا۔ اس مقدس خزانے میں سونے جواہرات کے مرصع سامان بھی ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کے وقت نقد 70,000 اونس سونا بھی تھا، جیسا کہ ادرکی نے بیان کیا اخبار مکہ میں۔ پانچویں اور آخری بات اس ٹاپک کے حوالے سے کہ وہ آمدنی کا ایک اور ذریعہ اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی تھا۔ یہ بات بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی اجنبی شخص کعبہ کی زیارت کو آتا تو اسے یا تو کسی مکہ والے کا لباس حاصل کر کے اس میں طواف کرنا پڑتا، نہ ہی اس غیر مقدس و گناہ آلودہ لباس کی جگہ کامل برہنگی کی حالت میں یہ رسم انجام دینا پڑتی، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور ظاہر ہے مکہ والے اپنا لباس مفت نہیں دیا کرتے تھے۔ طواف کے بعد اجنبی اسے مطاف میں پھینک دیتے تھے پر مجبور ہوتا تھا، جو رفتہ رفتہ دھوپ یا باد و بانا سے گل پھٹ کر تلف ہو جاتا تھا۔ چھٹی بات کہ مکہ والوں نے بیرونی حجاج کے قیام کے لیے بھی مصارف دہندہ مہمانوں کا طریقہ رائج کر لیا تھا۔ ان مہمانوں انہیں کپڑے کا جوڑا، قربانی کا جانور یا کوئی اور چیز کے معاوضے میں دیتے تو اسے حریم کا نام دیا جاتا تھا، اس لیے اہل مکہ حرامی کہلاتے تھے۔ چنانچہ محمد بن حبیب نے اسلام سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس طرز عمل کو اپنانے کا ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو اگلا ٹاپک اس سے ریلیونٹ ہے وہ ہے شہر مکہ کا عدالتی اور قانونی نظام۔ دیگر ممالک کی طرح عرب کی اجتماعی زندگی بھی اسی عمل ارتقاء میں جاری رہی ہے۔ شروع میں لوگ خانہ بدوش اور بدوی تھے اور چھوٹے چھوٹے کنبوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔
پھر مستقل وطن والے قبیلے بنے اور حضری زندگی گزارنے لگے۔ لیکن اس وقت کچھ کنبے کسی نہ کسی وجہ سے پرانے طریقے حیات پر ہی گامزن رہے۔ ان دونوں قسم کے سماجوں کے اصول عدل گستری میں فرق ناگزیر تھا۔ خانہ بدوشوں میں لالچ کے باعث ظلم اور جبر کے کسی چیز کا حاصل کرنا آسان نہ تھا، بلکہ فریقین حق و انصاف کے لیے پرامن فیصلہ چاہتے ہوں تو ممکن ہے کہ قرعہ ڈالا جاتا ہو یا کسی ہمسایہ مشترک جان پہچان کے شخص کو ثالث بنا دیا جاتا ہو، یا کسی مقدس مندر یا بت خانے کے پجاری سے رجوع کر لیا جاتا ہو جو روز یقین لوگوں کے لیے اپنے بت کی غیب دانی وغیرہ کے متعلق لاف و گزاف بھی کرتا ہو۔ عرب میں ہاتف، حائف، فال، ٹونٹ کے ازلام اور ایثار کے مقدس قرآن اندازی کے تذکرے ملتے ہیں۔ اس میں سے ڈیلفی وغیرہ کے یونانی مندروں کی دیوبانی سے کافی اور عجیب و غریب مشابہت نظر آتی ہے، جو غالباً اس بات کا ثبوت ہے کہ یونان کے آریائی اور عرب کے سامی قبائل کے مشترکہ بااجداد کی عادتوں اور رواجوں کو دونوں ہی نے برقرار رکھا تھا۔ سماج کے تمدنی ارتقاء سے جب عادتوں اور رواجوں کو دونوں نے جب حضری زندگی کے وجود میں آئی تو اولاً قبیلہ وار حاکم عدالت وجود میں آئیں۔ دیگر ممالک کی طرح عرب میں بھی عدالتی پنچایت اور سیاسی فرمانروائی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ الحکم کے مطابق حکومت کرنے اور مقدمہ کا فیصلہ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لازماً قبیلے کا سردار اپنے محتاطوں کے لیے نظم و ضبط کا قائم حاکم بھی ہوتا ہے اور حاکم عدالت بھی۔ جھگڑا اگر قبیلے کے 2 افراد میں ہوتا ہے تو سردار قبیلہ، جو عموماً فریقین کا مؤمن رشتہ دار ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اور ناک ظلم کرنے والے فریق کو ڈانٹ ٹپٹ کے چپ کرا دیتا ہے۔ لیکن جھگڑا اگر دونوں مختلف قبیلوں کے افراد میں ہوتا ہے تو تیسرے قبیلے کے سردار کو ثالث اور پنج بنایا جاتا ناگزیر تھا۔ جس طرح قریشی اہل مکہ اپنے جھگڑوں میں بلا جھجک دوسروں کے پاس جاتے، اسی طرح دوسرے قبائل کے لوگ بھی اپنے جھگڑوں میں قریشیوں کے پاس آتے تھے۔ تمدن کی ترقی سے جب قبائل کے بعد شہری مملکت کا دور آیا تو قریشی قبائل کا ایک حصہ شہر مکہ میں تو توطن پذیر ہو گیا، تو لازماً عدل گستری کے لیے نہ صرف پرانے ازلام و ایثار برقرار رہے بلکہ بعض نئے ادارے بھی وجود میں آئے۔ چنانچہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، پہلے ہم نے بیان کر چکے ہیں کہ شہری مملکت کے لیے 10 وزیروں میں سے چھٹا اشناک کے 10ویں حکومہ کے فرائض میں مشغول ہوتا تھا اور یہ بھی ہوتا کہ یہ بھی دونوں عدل گستری سے متعلق تھے۔ مفصل تصریحات کی غیر موجودگی میں قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ زمانہ حال کی دیوانی اور فوجداری کی طرح کوئی تقسیم تھی۔ ناظرین کرام، حکومہ کا عہدہ قبیلہ بنو سہم میں وراثت چلا آ رہا ہے، جس کے ذریعے اموال مہجرہ یعنی بیت اللہ کے قیمتی چراغوں کی نگرانی کا اہم کام بھی تھا۔ عام مقدمے اسی کے پاس جاتے اور اسی قبیلہ کا سردار فیصلہ تو سناتا، لیکن اس کے نفاذ کے وسائل اس کے پاس نہ ہوتے تھے۔ یہ چیز عہد اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھائی اور اسے فرائض مملکت میں شامل فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں حاکم عدالت کا اعلان حقوق بعض وقت کافی نہ ہوتا اور خاص کر مالدار اور طاقتور ظالم حق رسائی نہ کرتے تھے۔ اس لیے بنو سہم اور بنو زہرہ نے کہتے ہیں کہ حلف الصلاح کے نام سے رضاکاروں کی ایک جماعت قائم کی کہ مکے میں کوئی قریش یا کوئی حلیف فتنہ فساد بپا کرتا ہے اور حق رسانی سے انکار کرتا ہے تو حلف الصلاح سے ارکان دخل دہی کرتے اور صلح صفائی اور حق رسانی کراتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ایک وسیع تر انجمن بنی اور رضاکاروں کی وہ مشہور جماعت قائم ہوئی جس کا نام حلف الفضول تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، چاہے وہ وہیں کا باشندہ ہو یا کوئی اجنبی۔ یہ ممکن ہے کہ حلف الفضول کا ادارہ ترقی کر کے ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر لیتا، لیکن جلد ہی اسلام کا وہ زمانہ آ گیا جس کے بعد یہ ادارہ غیر ضروری ہو گیا، کیونکہ اسلامی حکومت نے ایک نہایت منظم مرکزی نظام عدالت قائم کر لیا۔ خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورا جزیرہ نما عرب اور جو کہ جنوبی فلسطین اس کے مرکزی نظام عدالت کے تحت آ چکے تھے۔ ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا عہدہ اشناک کا ہے۔ کہتے ہیں
کہ موروثی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی ایسے جرم یا قابل زمان فعل کا ارتکاب ہوتا ہے جو قابل راضی نامہ ہو تو عہدیدار اشناق کی اس سے بات کا تعین کرتا کہ کسی پر اور کتنی مالیت کا ذمہ داری عائد کی جائے، اور پورا شہر اس کے تصفیے میں مان لیتا اور ملزم کا خاندان اسے ہرجانے کی ادائیگی کے لیے چندہ جمع کرتا، اور یہ رواج اور مقاموں پر بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد ہی شہری مملکت مدینہ کا جو تحریری دستور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب فرمایا اور نافذ فرمایا، جس کا متن ایک طویل دستاویز کی صورت میں لفظ بلفظ ہم تک پہنچا ہے، اس میں بھی اس طریقے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ لامنست کے یہ مضحکہ خیز رائے کس ماخذ کی بنیاد بنا۔ یہ عہدیدار اشناق وہ ہر جانا یا خون با اپنی جیب سے دیا کرتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ من الكعبة